الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کا بھلا چینل پر پروگرام درس حدیث میں خوش آمدید۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے 4 احادیث مبارکہ سماعت کی تھی۔ آج بھی وہی ٹاپک ہمارا کنٹینیو ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہمارا یہ ٹاپک زکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آج مزید ہم 4 احادیث مبارکہ سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ چند اہم مسائل پر بھی توجہ اپنی لے کے جائیں گے۔ آئیے حدیث پاک سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خزانہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کو ڈھونڈتا پھرے گا یہاں تک کہ اس کو پالے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ 2 عورتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ خدا تعالیٰ تم کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خط موجود ہے جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا۔ راوی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو حکم فرمایا تھا کہ وہ گیہوں، جو، انگور اور کھجور کی پیداوار میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں ہم نے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب زکوٰۃ سے متعلق چند اہم مسائل کی جانب چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں مالک نصاب وہ شخص ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ وہ شخص ہے جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو۔ ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامان تجارت کا مالک ہو اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد اور دین سے فارغ ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردے کی تجہیز و تکفین یا مسجد و مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگایا جا سکتا۔ مال زکوٰۃ اگر مسجد اور مدرسہ وغیرہ کی تعمیر میں صرف کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو، یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ دے دیں،
پھر وہ صرف کرے تو ثواب دونوں کو ملے گا. یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ ادا کر دی، اور اس شخص نے پھر مسجد میں یا مدرسے میں اس پیسے کو لگا دیا، تو پھر اس غریب شخص کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس غریب شخص کو زکوٰۃ ادا کی تھی اس کو بھی ثواب ملے گا. جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کی آب پاشی چر سے یا ڈول سے ہو اس میں نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے، اور اگر پانی خرید کر آب پاشی کی جب بھی 20واں حصہ واجب ہے. جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہو اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر دیا جائے گا. کھیتی کے اخراجات یعنی ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج وغیرہ کی قیمت، ان میں سے کوئی خرچ بھی عشر میں منہا نہیں کیا جائے گا. ناظرین کرام، آج ہمارا ٹاپک کتاب الزکوٰۃ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں مزید احادیث مبارکہ کے ساتھ مختلف ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.